جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی ریما عبایا پہننے لگی اور دوبارہ دوپٹے سے نقاب کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور کرن کی دوست کو میسج کیا کہ کرن سے کہو گھر آ جائے، میں گھر ہی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ نمبر بند کر دیا۔ دانیال ویو مرر سے ریما کی حالت کو دیکھ رہا تھا اور اب تھوڑا سا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج اس نے غلط کیا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسی جگہ پہنچ کر دانیال نے گاڑی سلو کرنے کے بعد روک دی اور پوچھا کہ آگے کس طرف جانا ہے، لیکن ریما کچھ کہے بنا ہی اتری اور ڈور کو بند کرنے سے پہلے روتی ہوئی آواز میں بولی، دانیال، میں تم پر اعتبار کر کے آئی تھی، لیکن آج جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اب میرا خدا تم سے حساب لے گا۔ وہ زور سے ڈور کو بند کر کے چلی گئی۔ دانیال کو اس کی بات دل پر لگی۔ وہ اسے فوراً سے روکنا اور بنانا چاہ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اب جا چکی تھی۔ دانیال نے گاڑی کو لاک کیا اور پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی ریما گھر میں داخل ہوئی دانیال دیکھتا رہا۔ پھر دانیال مڑ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک شاپ سے اس نے گولڈ لیف سگریٹ لی اور پی کر لمبے لمبے کش لگانے لگا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یار، شٹ۔ پھر موڈ کو بدلنے کے لیے اس نے موبائل نکالا اور ریما کی تصویر دیکھی اور آہ بھر کر بولا، اتنی خوبصورت لڑکی کو کیسے نہ میں یار چھیڑتا، اور وہ اتنی اچھی ہوتی تو آتی ہی کیوں۔ مطمئن ہو کر مسکرا دیا اور پھر سے نصرت فتح علی کی غزل لگائی اور ریما کو کال کرنے لگا، لیکن نمبر ابھی بھی بند تھا۔ پھر اپنے دونوں موبائل اور والیٹ کو سائیڈ والی سیٹ پر رکھ کر اس نے ریس بڑھا دی۔ وہ ریما کو سوچ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنے خاص حصے کو پکڑ کر اس پر خوب فخر کر رہا تھا۔ ریما کو سوچتے ہوئے اس نے ریما کے ساتھ بنائی ہوئی ویڈیو چلا کر دیکھنے لگا۔ کمال ہے یار، کیا چیز تھی۔ وہ ویڈیو میں کھو سا گیا کہ اچانک اس کی نظر سامنے کتے پر پڑی۔ اس نے فل زور سے بریک پر پاؤں رکھا، لیکن سٹیئرنگ ان بیلنس ہو گیا اور گاڑی کلا بازیاں کھاتی دوسری سائڈ پر جا گری اور ایک تیز رفتار ٹرک سے جا ٹکرائی۔ دانیال کا سر چکرا رہا تھا، وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ اندر کی طرف دھنس گیا، جس کی وجہ سے دانیال کی ٹانگیں ہل نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی میں ہر طرف دھواں تھا۔ وہاں سے گزرتے مسافروں کا رش لگنے لگا۔ لوگوں نے کوشش کر کے فرنٹ ڈور کھولا اور سیٹ بیلٹ کو کھولنے لگے۔ گاڑی کا دھواں کافی بڑھنے لگا۔ لوگوں نے دانیال کو زور سے کھینچ کر گاڑی سے الگ کیا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ خاص کر ٹانگیں خون میں لدی ہوئی تھی۔ ایئر بیگ اور سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس کے صرف چہرے اور سر پر ہلکی چوٹ نظر آئی۔ جیسے ہی دانیال کو گاڑی سے الگ کیا، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں اس کا وائلیٹ اور دونوں موبائل بھی موجود تھے۔ ریما خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور روم میں آ گئی، جہاں کرن پہلے سے انتظار میں تھی کہ کرن نے جیسے میسج دیکھا تھا گھر آ گئی اور مما سے کہا کہ ریما مارکیٹ سے ہو کر آ رہی ہے۔ ریما بغیر عبایا اتارے بستر پر الٹی گر گئی اور تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ کرن نے کوئی وجہ فی الحال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ ریما پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کرن مما کو دیکھنے لگی کہ وہ کہیں روم میں نہ آ جائیں۔ ویسے وہ اس وقت کچن میں تھیں اور بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی کچھ دن سے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھی، عبایا اتارا اور واش روم چلی گئی۔ اسے جگہ جگہ درد ہو رہا تھا۔ جب اس نے خود کو واش روم کے مرر میں دیکھا تو اس کی گردن اور ابھاروں پر کاٹنے کے نشان تھے۔ غسل کرنے کے بعد وہ شلوار قمیض پہنے باہر آ گئی۔ کرن جو اب تک خاموشی سے دیکھ رہی تھی پوچھ ہی لیا کہ کیا ہوا ہے۔ ریما نے جواب دیا، کیا ہونا تھا، اس کو جو چاہیے تھا وہ لے گیا اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ کرن لے گیا، مل گیا مطلب ریما، اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو اس کا دل چاہ رہا تھا، وہ بس میرا جسم لینے آیا تھا جو وہ لے گیا۔ کرن آہستہ آواز میں پوچھنے لگی، اور تمہیں کیا ملا؟ ریما، سبق، نصیحت کہ آئندہ اعتبار نہ کروں کسی پر۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بولی، لیکن یار اب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس پر میں غرور کر سکوں گی۔ پھر وہ خاموش ہوئی، ایک آنسو بہا، اس میں یا کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ تمہاری بہن کو حاصل کر سکے، اس لیے اس نے مجھے بے ہوش کیا۔ وہ کرن کی طرف دیکھ کر بولنے لگی،
کرن خود اس کی بات سن کر حیران تھی اور پوچھنے لگی کہ بے ہوش کیسے ہوئی؟